ناظرین ون ڈش کی اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، مگر میرا کم از کم یہ حال ہے کہ میں نے پروگرام کے بعد میاں صاحب کے ساتھ جانا ہے. میاں صاحب کہاں اچھی شادی ہو رہی ہے جہاں اچھا مینو ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ جو قانون سازی کی جاتی ہے، یہ کی جاتی ہے صرف ہالوں کے لیے یا پارکوں کے لیے یا ہوٹل کے لیے. نہیں سر. آپ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، میں ثابت کروں گا. جب یہ قانون سازی ہے گھر کی چار دیواری کے اندر، مگر گھر کی چار دیواری ہمارے غریب لوگوں کی، درمیانے لوگوں کی چھوٹی ہوتی ہے. گھر کی چار دیواری جیسے آپ نے کہا جی گورنر ہاؤس کا اتنا بڑا ایریا یہ وہ، اس طرح ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کی جو چار دیواریاں وہ ہیں کنالوں میں 5 کنال 6 کنال، ان کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوتی قانونی طور پہ. کہیں آپ ثابت کر کے کہ اس کے اندر پابندی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ پابندی ہے ہم لوگوں کے لیے. اگر شادی کی تقریب کسی کے پرائیویٹ گھر کی چار دیواری کے اندر ہو تو وہاں پہ 10 ڈشیں بھی دی جا سکتی ہیں، دی جا سکتی ہیں، اور وہاں چھاپا نہیں پڑتا، نہیں پڑ سکتا قانونی طور عادی صاحب ایسا ہے؟ میں میرے خیال میں سمجھتا ہوں جی کہ ایسا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس میں کیٹررز بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں اور اس لا کو وائلیٹ کرنے میں جتنا وہ آدمی جو دیکھیں ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لا کو. اگر ہم اتنے اپنے پاکستانیت کے جذبے سے اور اپنے معاشرتی اقدار کے اتنے پابند ہیں تو ہمیں پیسے کمانے کے لیے کسی ایسے شخص کو جو اپنے گھر میں 40 ڈشیں دے کے نمود و نمائش اور وہ تمام باتیں اور اس قانون کا مذاق اڑانا چاہ رہا ہے، تو کیٹررز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کو کنفرنٹ کریں اور کہہ دیں کہ ہم جناب ایک سے زیادہ ڈش دینے کے ہمیں پابندی ہے، ہم ایک سے زیادہ ڈش نہیں دے سکتے. دوسری بات جو آپ نے کی وہ بڑی ضروری ہے، میں ایگری کرتا ہوں ان سے، یہ ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں کیٹررز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جی میاں صاحب آپ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے جب قانون ہی نہیں ہے تو کیٹررز کیا کردار کریں؟ جب قانون ہی نہیں ہے کہ گھر کے اندر پابندی کوئی نہیں ہے جتنی مرضی ڈشیں دے، بیگ صاحب سے پوچھنا ہے بیگ صاحب کیا قانون میں یہ سکم موجود سوشل ہے؟ ویلیوز تو یار قانون دیکھیے پہ یہ لا کو میں کہتا ہوں اگر لا کی جو آبجیکٹیوٹی ہے اس کا جو پریمبل ہے اگر اس کو پڑھنے کے بعد ان ٹوٹیلٹی دیکھا جائے تو لا کا یہ آبجیکٹیو نہیں ہے. جو میاں صاحب فرما رہے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ جو مہمان آپ کے گھروں کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، شادی کے فنکشن 2-3 دن ہوتے ہیں، ان میں اگر آپ دال کے ساتھ گوشت پکا لیتے ہیں تو آپ پہ چھاپا نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو نہیں پکڑنا چاہیے. لیکن جو شادی یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ کسی بھی جگہ کیے جائیں، اوپن پلیس میں کیے جائیں، باؤنڈری میں کیے جائیں، شادی ہال میں کیے جائیں، ہوٹل میں کیے جائیں، وہاں پہ یہ پبلک پلیس پہ ویزیبل ہو. بیگ صاحب ابھی آپ نے پچھلی بریک میں مجھے بتایا تھا کہ جہیز کے متعلق بھی ایک لمیٹیشن آف جہیز کے کتنے تحائف دیے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں قانون ہے جو کہ بالکل مردہ کسی کونے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کو بھی تھوڑا سا فعال اور متحرک اور گرم کیا جانا چاہیے. میاں صاحب پہلے ساری انتظامیہ اور مشینری پلاؤ کی دیگ کے اندر غوطہ زن تھی، اب جہیزی جستی پیٹی کے اندر چلی جائے گی کہ کنے کمبل کنیاں رضائیاں، کنے برتن کنیاں مٹیاں. سر عجیب و غریب فہموں میں الجھا رہے ہیں. مجھے صرف آپ یہ بتائیے کوئی بھی ایسا قانون ہو اس کی اپلیکیشن کے لیے کیا ہونا چاہیے طریقہ کار؟ دیکھیں جی اس کی اپلیکیشن کا طریقہ کار سب سے پہلے تو ہمیں اسی لا کے اندر تلاش کرنا چاہیے. اور جو ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز فائل کی گئی، جو لا انٹرپریٹ ہوا، اس میں جو پنجاب گورنمنٹ نے کچھ وائلیشنز کی تھیں تو ہائی کورٹ نے اس میں یہ کہا کہ سیکشن 7 جو ہے لا کا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ پرسکرائب کیے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے یا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، اس میں ڈی سی او ہے یا ڈی ڈی او ہے یا دوسرے ٹی ایم اوز ہیں، وہ ریٹن کمپلینٹ فائل کریں گے میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے پاس، اور وہ ٹرائل کرے گا اور وہ 1 مہینہ سزا یا 5 لاکھ روپے فائن یا دونوں سزائیں دے سکتا ہے. دس از دی اونلی میکانزم پرووائڈیڈ ان لا. اب ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو مانیٹرنگ کمیٹیز بنا دی وہ انٹرونشن کرتی تھی، جا کے وہاں سے دیگیں اٹھاتی تھیں یا ایف آئی آر لیٹ می کمپلیٹ، اور جو ایف آئی آر کیے جاتی تھی وہ ساری کی ساری جو تھی وائلیشن تھی لا کی. اگر آپ سی آر پی سی کا سیکشن 155 دیکھیں تو یہ نان کاگنیزیبل آفینس تھا اور اس میں ایف آئی ہو نہیں سکتی تھی. تھانے دار کیا کر سکتا تھا کہ جہیز دینے والوں پہ بات ہے یا جہیز لینے والوں پہ بات ہے، یہ کلیئرٹی بھی بتائیں نا آپ کو جہیز والے مسئلے میں. میں جہیز کی ابھی بات کر نہیں رہا تھا، میں دوسرے لا کی بات کر رہا تھا. میں نے یہ کہا کہ جہیز کا لا بالکل وہ بھی موجود ہے. میں نے یہ کہا کہ اس کو بھی انووک ہونا چاہیے، اس کو بھی اپلائی ہونا چاہیے، اور جو یہ شادی کا قانون ہے اس کے اندر جو میکانزم پرووائڈیڈ ہے اس کے مطابق آپ اس کو فالو کریں. پنجاب گورنمنٹ نے 2006 میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ یہ آفیسر آتھورائزڈ ہیں ریٹن کمپلینٹ فائل کرنے کے میجسٹریٹ کے پاس، تو ان کو آپ کہیں نا اپنی ڈیوٹی ادا کریں، وہ میجسٹریٹ کے پاس ریٹن کمپلینٹ
کمپلینٹ فائل کریں, لوگوں کو سزا ہو, ان کو جرمانے ہو تو ان کو پتہ چلے جی اس کی وائلیشن. پہلے میرے خیال میں خواتین و حضرات اور ہمارے ہم وطن جو ہیں جن کے لیے قانون بنایا گیا وہ قانون کی روح سمجھ جائیں اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی منہ شگافیاں اور سکم اور لوپ ہولز دیکھنے کے بجائے اور کس میجسٹریٹ نے آنا اور کس نے نہیں آنا, کس کا منہ چاولوں سے بند کرنا ہے, کس کا سکوں سے بند کرنا ہے, کس کا نوٹوں سے بند کرنا ہے, اس سارے قصے کے اندر نہ پڑے. میاں صاحب قصہ یہ ہے سر کہ ایک بہت اہم طبقہ جو اس پورے لا, اس پورے سسٹم اور رسومات کی اس سلسلے کو بالکل ہمارے مذہب اور ہمارے فیتھ کے متعلق بنا سکتا تھا, وہ ہمارے علماء کرام تھے اور ہمارے مولوی صاحبان تھے, جس میں ایک ایک امام جو ہر گلی میں مسجد بنی ہوئی اس میں شامل تھا. آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے اس سلسلے میں لوگوں کو بتانے کے کہ بھئی اسلام میں طرز معاشرت کیا ہے؟ نہیں, ایسے کوئی ان کا کوئی کردار نہیں, نہ انہوں نے کسی کو کردار تو تھا مگر ادا کیا یا نہیں ادا کوئی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے سر, ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بیگ صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں, اور برا نہ مانے گا میری بات کا, ہمارے ہاں ایک انڈیجنس کلچر ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے, ہزاروں سال پرانا ہے, اور ہمارے ہاں ایک امپورٹڈ فیتھ ہے. میرا مذہب جو ہے وہ اس دھرتی سے نہیں نکلا, وہ ان شورز پہ آیا اور مجھے پھر یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں کامل ترین مذہب اور بہترین اور اعلیٰ ترین سردار الانبیاء کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر کاربند ہو گیا. یہ مگر 700 سال کا قصہ ہے. کہیں پہ بھی اگر ایسی قوم ہو جس کے اندر ایک انڈیجنس کلچر ہو اور ایک امپورٹڈ فیتھ ہو اور ہزاروں سالوں کا فرق ہو تو اس کے اندر طرز معاشرت کیا ایک مخلوط قسم کی نہیں ہوتی؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہاں پہ یہ نمود و نمائش کی گنجائش شاید نہیں ہے. بالکل نہیں ہونی سر, چاہیے. اسی بات میں جو ہے وہ نمود و نمائش کی بات کرنے لگا ہوں. خواتین و حضرات, 6 دفعہ اس پروگرام میں نمود و نمائش کی مذمت کی گئی ہے. نمود و نمائش کی مذمت ہر دفعہ کی جائے گی مگر صرف شادی کی تقریب میں نہ کی جائے جہاں پہ کچھ باراتی آئے ہوئے ہیں. ایک بارات ایسی ہے خواتین و حضرات جو ہم پہ مستقل مسلط ہے, جو سال کے 365 دن کھابے کھانے میں مصروف ہے, اور یہ بارات ہے آپ کے وزیران با تدبیر کی بارات جو کہ دنیا کے کسی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑی ہے. میں صرف بتانا آخر میں 2-3 چیزیں چاہتا ہوں. سادگی دنیا کا بہترین شعار ہے, اسے ضرور اپنائیے, اس کی تلقین کیجئے, مگر پہلے خود اس کی مثال بنیے, اس کے بعد دیکھیے لوگ کتنی جلدی آپ کی کہی ہوئی بات اور آپ کے بنائے ہوئے قانون پہ آنا چاہتے ہیں. ان سب لوگوں سے اور ان ساری مقننہ سے بہت دور ایک ایسا قانون ساز بھی اس دنیا میں آیا ہے جس کی ہر بات میں معرفت اور ہر بات میں شفاعت ہے. میں صرف پروگرام ختم کرنے سے پہلے میری نظر میں روئے ارض پہ ہونے والے بہترین ولیمے کا قصہ آپ کو سنا دوں. سیدہ کائنات سے بڑھ کے دنیا میں کسی کو ولیمہ نصیب نہ ہوا ہوگا, کیونکہ اسد اللہ حضرت علی کے ساتھ اس عقد کے بعد سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کی بارات کے سلسلے میں آئے ہوئے کسی شخص کو کچھ کھانے کو نہیں دیا. ہاں, اپنے داماد کو تلقین کی کہ یہ زرہ جو تم نے بیچی ہے اور اس میں سے اتنے پیسے, اتنا حصہ تم ولیمے کی دعوت میں صرف کرو گے. میں اس دعوت کے مندرجات اگر آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ یقین کیجئے وہ شاید جو تفسیر آپ نے کی ہے اس کے بہت نزدیک ہے. اس میں اونٹ کے بھنے ہوئے گوشت کی ایک ڈش تھی, اس میں کھجور کا میٹھا تھا, جو کی روٹی تھی, بالکل وہی تمام چیزیں ہیں. کہا یہ جاتا ہے, اور امہات المومنین میں سے جس نے وہ دعوت کھائی ان کے مطابق اپنے وقت کی وہ بہترین دعوتوں میں شمار کی جاتی ہے. وہ اپنے وقت کی ہی بہترین دعوت نہیں ہے, وہ ہر وقت کی, ہر آنے والی دور کی بہترین دعوت ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خاتون جنت آپ کی بیٹی کے لیے بہترین نمونہ ہے اور ان سے بڑھ کے کوئی نمونہ نہیں ہے, تو مہربانی سے بچی کو بیاہتے وقت یہ نمونہ اور یہ نیت اور یہ سیرت اور یہ سنت اپنے سامنے رکھیے اور پھر برکت دیکھیے. میں آخری بات ایک آپ کو بتا دوں, نمود و نمائش میں آپ خدا تعالیٰ کی غیرت کو للکارتے ہیں, اور جس نے اس کی غیرت کو للکار دیا اس کے لیے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے. ایک بھوکی قوم کے ہوتے ہوئے آپ اگر اپنے ہاں مہمانوں کو 50-50 کھانے کھلا رہے ہیں تو آپ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں. یہ 2 ٹکے کا میجسٹریٹ یا یہ پولیس والا, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اس نے آگے سیٹی بجا دی تو یقین کیجئے بڑی تباہی آپ کی منتظر ہے. امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پہ غور کریں گے. کسی بھی قانون کی آپ کو محتاجی نہیں, آپ کے پاس تو بہترین قانون موجود ہے. خدا حافظ.